اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ٹو آل مائی ریڈرز اینڈ لسنرز۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، ہنس رہے ہوں گے اور مسکرا رہے ہوں گے، اور یقیناً آج کے ناول کا بڑی دل جمی سے انتظار کر رہے ہوں گے۔ تو چلیے آپ کو زیادہ انتظار نہیں کرواتے، چلتے ہیں اپنی کہانی کی طرف۔ تم کینیڈا جا رہی ہو فاطمہ، ضروری تو نہیں کہ اتنا زیادہ خود کو کور کیا جائے۔ جیسا دیس ویسی ڈریسنگ ہونی چاہیے، یہ گلوز وغیرہ اتار دو، زنیشا نے گاڑی سے نکلتے ہوئے فاطمہ سے کہا، جو سیٹ میں پھنسا عبایا جھک کر نکال رہی تھی۔ کیوں، کینیڈا میں وہی اللہ نہیں ہے جو یہاں ہے؟ اس نے مسکرا کر آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، میرا مطلب یہ نہیں تھا۔ زنیشا کو اپنے کہے پر پشیمانی ہوئی۔ میرا مطلب ہے وہاں کے مرد عورتوں کو پاکستانی مردوں کی طرح نہیں گھورتے، تو ادھر انسان مکمل پردہ نہ بھی کرے تو کوئی بڑی بات نہیں۔ مرد مرد ہی ہوتا ہے زنیشا، وہاں پاکستان کا ہو یا کینیڈا کا، اور ویسے بھی بات مردوں کی نہیں، بات میرے رب کے حکم کی ہے۔ بیٹا آپ تینوں یہیں بیٹھیں، ہم مارکیٹ سے کچھ سامان لے آئیں۔ مسز ریان نے گاڑی سے جھانکتے ہوئے حیدر سے کہا۔ جی ماما، آپ بے فکر ہو کر جائیں، انشاءاللہ ہم 7 بجے ملتے ہیں۔ حیدر نے انہیں ہاتھ ہلاتے ہوئے کہا۔ شام کے 5:30 بج رہے تھے۔ ریان صاحب نے زنیشا، فاطمہ اور حیدر کو سی سائڈ پر چھوڑ دیا تھا۔ وہ دونوں سمندر کے کنارے پڑے بینچ پر جا کر بیٹھ گئیں، جبکہ حیدر اپنی فون کالز میں مصروف ان کے پیچھے ہی ارد گرد چکر لگا رہا تھا۔ دونوں لڑکیاں خاموشی سے سمندر کی لہروں کا شور سن رہی تھیں۔ سمندر پار غروب ہوتا ہوا سورج کتنا پیارا لگتا ہے نا، فاطمہ نے مسحور کن لہجے میں کہا۔ ہاں، زنیشا نے ارد گرد کا جائزہ لیتے ہوئے سرسری سا جواب دیا۔ اسے فاطمہ کے ساتھ یوں بیٹھنا عجیب لگ رہا تھا۔ وہ خود شلوار قمیض میں ملوث تھی، سر پر باریک دوپٹہ ڈالا ہوا تھا، اور یہ تبدیلی بھی فاطمہ کی صحبت سے ہی آئی تھی، مگر پھر بھی فاطمہ کے ساتھ بیٹھے ایک احساس ندامت اسے گھیر رہا تھا، جبکہ وہ ارد گرد سے بے نیاز وسیع زرد پڑتے آسمان اور سمندر میں ڈوبتے سورج کے سحر میں ڈوب چکی تھی۔ وہ سحر اس کی چمکتی آنکھوں سے عیاں ہو رہا تھا۔ اچھا، تو ہم پردے کی بات کر رہے تھے، مجھے بتاؤ کیا اس کا حکم قرآن میں موجود ہے؟ زنیشا کے سوال پر فاطمہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، جیسے اس کے اس سوال پر حیرت ہوئی ہو، مگر پھر سنبھل گئی۔ وہ بھی کبھی ایسی ہی لا علم تھی۔ ہاں نا، رکو میں تمہیں دکھاتی ہوں۔ فاطمہ نے اپنے شولڈر بیگ سے قرآن نکالتے ہوئے کہا۔ فاطمہ، تم قرآن ساتھ لائی ہو؟ زنیشا کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ ہاں، میں چاہتی ہوں جب میں آسمان میں اڑوں تو میری زبان پر میرے رب کے الفاظ ہوں۔ ہاں ٹھیک ہے، مگر ایسے تو بے حرمتی ہوتی ہوگی۔ کیسے؟ مطلب ہو سکتا ہے یہ بیگ نیچے گر جائے یا تمہاری پیٹھ ہو جائے۔ تمہیں لگتا ہے میں ایسے ہونے دوں گی؟ اس نے مسکراتے ہوئے قرآن پر اپنا سیاہ دستانے میں چھپا ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ پھر بھی زنیشا کے چہرے پر پریشانی کے آثار موجود تھے۔ زنیشا دیکھو، میں جانتی ہوں یہ کتاب بہت پاکیزہ، بہت قابل احترام ہے، مگر صرف یہی اس کا احترام تو نہیں ہے کہ اسے اپنے پیچھے نہ رکھا جائے، بلکہ اصل پیٹھ پیچھے ڈالنا تو یہ ہے کہ انسان اسے نہ تو سمجھے، نہ ہی اس کے لائے ہوئے احکامات کے مطابق زندگی گزارے۔ دیکھو نا، یہ جس مقصد کے لیے آئی، اسے پورا کرنے کی بجائے اس کو ایسے اگنور کرنا، تم خود بتاؤ کیا یہ بے حرمتی نہیں ہے؟ زنیشا کو اس کی بات سن کر شرمندگی ہوئی۔ ہاں واقعی، اصل بے حرمتی تو میں نے کی ہے۔ اسے یکایک اپنا سوال یاد آیا۔ کیا اسے واقعی خبر نہیں تھی کہ قرآن میں پردے کا حکم بھی موجود ہے یا نہیں؟ اگر ہے بھی تو کس سورہ کی کس آیت میں؟ اسے خود پر افسوس ہوا۔ ماں کی محبت دیکھی ہے نا، جیسے ایک ماں اپنے بچے کو خود سے جدا نہیں کرتی، اسے ادھر ادھر نہیں ہونے دیتی۔ مجھے بھی یہ کتاب ایسے ہی محبوب ہے، میں اپنے سے زیادہ اس کا خیال رکھوں گی، انشاءاللہ۔ انشاءاللہ، زنیشا نے مسکرانے کی کوشش کی۔ دیکھو، سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے نبی، اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادریں لٹکا لیا کریں، اس سے بہت جلد ان کی پہچان ہو جایا کرے گی، پھر نہ ستائی جائیں گی، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ سورہ الاحزاب آیت 59۔ تو اس آیت میں تو چادر پہننے کا حکم ہے، تو کیا یہ دوپٹہ کافی نہیں؟ جی، لیکن
چونکہ قرآن عربی میں نازل ہوا اسی لیے ہمیں الفاظ کو عربی ڈکشنری کے ساتھ ساتھ اس آیت پر صحابیات کا عمل بھی دیکھنا ہوگا کہ وہ کیسی چادر اوڑھا کرتی تھی۔ ہاں مجھے بھی بتاؤ، اس نے دلچسپی سے کہا۔ ہاں میں بتاتی ہوں، یہ جو آیت میں جو لفظ ہے جلابی بھی ہننا، تو جلباب ایسی چادر کو کہتے ہیں جو کپڑوں کے اوپر سے اوڑھی جاتی ہے، ایسے کہ مکمل طور پر عورت کو ڈھانپ دے۔ اب ہر علاقے کے مختلف انداز ہوتے ہیں، البتہ آج کل کا عبایا جلباب کی جدید شکل ہے، مگر وہ بھی بالکل سادہ، ڈھیلا ڈھالا اور سادہ ہونا چاہیے۔ آج ہم نے اس کو بھی اتنا سجا لیا ہے یا اتنا چست کر دیا ہے کہ ہمارے پردے کو بھی مزید پردے کی ضرورت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ مسلمان عورتوں کو حکم دیتا ہے کہ جب وہ اپنے کسی کام کاج کے لیے باہر نکلیں تو جو چادر وہ اوڑھتی ہیں اس سے سر پر سے جھکا کر منہ ڈھک لیا کریں، صرف آنکھیں کھلی رہیں۔ تفسیر ترجمان القرآن۔ امام محمد بن سیری رحمۃ اللہ علیہ کے سوال پر حضرت عبیدہ سلمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا چہرہ اور سر ڈھانپ کر اور بائیں آنکھ کھلی رکھ کر بتا دیا کہ یہ مطلب اس آیت کا ہے۔ بحوالہ تفسیر ابن کثیر ابن جری، یہ مختلف تفاسیر ہیں مفسرین کی۔ صرف ایک آنکھ، حسن حیرت سے منہ کھولا، ہاں وہ بھی رستہ دیکھنے کے لیے۔ صحابیات کا پردہ ایسے ہی ہوتا تھا، وہ تو دنیا کے عظیم ترین انسان رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی پردہ کرتی تھی، اور تو اور وہ مکمل طور پر خود کو چھپا کر ایسے نکلتی تھی کہ انہیں کوئی پہچان نہیں سکتا تھا کہ یہ کون ہے۔ اوہ تو پھر یہ کیا بات ہوئی اس آیت میں کہ وہ پہچان لی جائیں گی؟ زنیشا نے الجھتے ہوئے پوچھا۔ یہاں وہ والی پہچان مراد نہیں کہ پردے میں دیکھ کر دوسروں کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ تو فلاں بندی ہے، نہیں، اس پہچان سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ ایک باحیا خاتون ہے، اپنی عزت کی خود حفاظت کرنے والی ہے، اور اگر غیر مسلم ملک میں ہو تو یہ پردہ ایک مسلمان عورت کی پہچان ہے۔ پردے کا حکم تو عورت کی شان بلند کرنے کے لیے دیا، اور تم نے بھی دیکھا ہوگا کہ با پردہ خاتون کو مرد کیسے عزت دیتے ہیں۔ میں نے ہاسپٹل میں بہت غور کیا، ڈاکٹرز میری طرف دیکھنے سے گریز کرتے تھے، میرے لیے خود جگہ بناتے، میرے پردے کا بہت خیال رکھتے تھے۔ جب آپ واقعی اللہ کے لیے کرتے ہو تو یہ پردہ اپنا آپ خود منواتا ہے، یہ آپ کی عزت کرواتا ہے، الحمدللہ۔ اور جو اس آیت کے آخر میں کہا کہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے، تو اگر کوئی اس کے حکم پر عمل نہ کرے تو یہ حکم ایسے ہی فرض ہے زنیشا جیسے نماز اور روزہ۔ یہی تو مسلمان عورت کی سب سے بڑی اور اعلیٰ پہچان ہے، اور اللہ اس کے لیے غفور الرحیم ہے جو اس کے حکم پر اپنی جان توڑ کوشش کر کے عمل کرتا ہے۔ اس کے بعد بھی اگر کوتاہی ہو جائے تو اللہ معاف فرمانے والا ہے۔ نہیں، میرا مطلب اگر کسی کو بہت مشکل ہوتی ہو تو۔ فاطمہ نے مسکراتے ہوئے سامنے شور کرتی لہروں افق کے پار اپنے گھروں کو لوٹتے پرندوں کی طرف دیکھا۔ زنیشا، تمہیں پتہ ہے اللہ نے یہ سب ہمارے لیے بنایا ہے، ہمارے تابع کر دیا ہے۔ اس سمندر پر غور کرو تو ہم کتنے قریب بیٹھے ہیں اس کے، وہ رب چاہے تو اس کی ایک لہر ہمیں بہا لے جائے، مگر وہ ہماری حفاظت کیے ہوئے ہے۔ ہم یہاں ریت پر بیٹھے ہیں، سمندر کے گوشت خور جانور ہمیں دیکھ کر لپک کر نہیں آتے۔ وہ رب جو ہمیں ہماری ماؤں کے پیٹ سے محفوظ نکالتا ہے، موت تک ہماری ہر چیز سے حفاظت کرتا ہے، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی ایسا حکم دے جو اس کے بندوں کو مشکل میں ڈال دے؟ آخری بات پر زنیشا نے فاطمہ کی آواز میں کپکپی محسوس کی تھی۔ بالکل بھی نہیں، ہاں ہماری ماں ہمارے ایک زخم پر تڑپ اٹھتی ہے۔ میں ماما کو دیکھتی ہوں نا، میری بیماری کے بعد ماما دن بدن کمزور ہوتی جا رہی ہیں، ان کے لہجے کا درد میرے دل کو ٹیسے پہنچاتا ہے۔ یہ ان کی محبت ہے، مگر میرا اور تمہارا رب ہمیں ہماری ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے زنیشا۔ وہ میرے پردے پر، وہ میری اذیت پر کیا ایسے ہی اگنور کر دیتا ہوگا مجھے؟
بالکل بھی نہیں زنیشا، بالکل بھی نہیں۔ اس کی محبت تو لامحدود ہے۔ میں تو کہتی ہوں 70 ماؤں سے زیادہ کا لفظ استعمال کرنا تو اس کی محبت کو محدود کرنا ہے۔ وہ رب جو ہم سے اتنی محبت کرتا ہے وہ کیسے ہمیں مشکل میں ڈال سکتا ہے؟ نظریں مسلسل آسمانوں پر جمی تھیں، آنسو نکل کر نقاب میں چھپے چہرے پر ہی بہہ گئے۔ یہ مشکل نہیں ہے، بس ہمارے اندر کی مشکل ہوتی ہے، ہمارے نفس کی مشکل ہوتی ہے۔ ہمیں لوگوں کی مخالفت مول لینے سے ڈر لگتا ہے۔ تم دیکھو، کیا ہم اپنی دنیا یا اپنی پسند ناپسند یا کیریئر کے بارے میں لوگوں کی پرواہ کرتے ہیں؟ تب تو ہم اتنے آرام سے کہہ دیتے ہیں I don't care۔ تو یہاں کیوں نہیں؟ ہم اللہ کے حکم پر عمل کر رہی ہوں۔ میں جہنم سے بچنے کی کوشش کر رہی ہوں، میں جنت پانے کی کوشش کر رہی ہوں، میں رب کو راضی کرنا چاہتی ہوں۔ لوگ میری مخالفت کریں تو I don't care۔ لوگ فرشتے ہیں، خدا ہیں، کیا ہے؟ ان کے معیار پہ کیوں خود کو اتارا جائے؟ کیا میری فیملی یا یہ معاشرہ میری قبر میں جائے گا؟ کیا یہ کل مجھے جہنم سے بچانے میں مدد کرے گا؟ بالکل بھی نہیں زنیشا۔ بس ہمیں خود کے ساتھ خود سچا ہونے کی ضرورت ہے، خود اپنی آخرت کو سیریس لینے کی ضرورت ہے۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو فاطمہ، مگر مجھے ڈر لگتا ہے جیسے تمہیں اتنا کچھ سننے کو ملتا تھا، تم پر اتنا ظلم کیا گیا، میں کیسے برداشت کر سکتی ہوں؟ ظلم؟ زنیشا میری جان، یہ ظلم نہیں تھا، یہ تو میری استقامت کی آزمائش تھی۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ یہ تو ازل سے اللہ کی سنت رہی ہے، جو اللہ کا بنتا ہے اللہ اسے ٹھوک بجا کر تو دیکھتے ہیں کہ بس خالی خلی دعوے ہی ہیں یا واقعی یہ اپنے عزم میں سچا ہے۔ تو یہ مختلف آزمائشیں کبھی اندر نفس کی تنگی سے تو کبھی آس پاس کے لوگوں کی مخالفت کی شکل میں آتی ہیں، تاکہ اللہ دیکھ لیں کہ بندہ سخت حالات میں بھی جمع رہتا ہے یا نہیں، اللہ سے اس کی محبت سچی ہے یا نہیں۔ انہی سختیوں ہی میں تو ایمان دلوں میں مضبوطی سے جڑ پکڑتا ہے، یہی سختیاں تو رب سے مزید گہرا تعلق قائم کرتی ہیں۔ اب وہ مسکرا کر آسمان کو دیکھتے ہوئے محبت بھرے لہجے میں کہے جا رہی تھی۔ زنیشا کو سمجھ نہیں آتا تھا کہ وہ کیسی لڑکی ہے۔ لمحہ پہلے اس کی آنکھیں بہہ رہی تھی اور اب وہ مسکرا رہی تھی۔ کیا اللہ کی محبت ایسی ہوتی ہے؟ سنا تھا ہم نے لوگوں سے، محبت چیز ایسی ہے، چھپائے چھپ نہیں سکتی، یہ آنکھوں میں چمکتی ہے، یہ چہروں پر دمکتی ہے، یہ لہجوں میں جھلکتی ہے، دلوں تک کو گھلاتی ہے، لہو ایندھن بناتی ہے۔ احسن عزیز، تم دعا کرنا کہ جب تم واپس آؤ تو میں بھی تمہاری طرح ایسے ہی مکمل پردے میں تمہیں ایئرپورٹ سے ریسیو کرنے آؤں۔ تم دعا کرنا اللہ مجھے بھی توفیق دے دیں۔ فلائٹ کا ٹائم ہونے والا تھا۔ حیدر اور زنیشا انہیں ایئرپورٹ پر الوداع کرنے کے لیے آئے تھے۔ توفیق کا دروازہ طلب کی دستک سے کھلتا ہے۔ تم طلب اور تڑپ سچی کر لو، عزم کر کے کھڑی ہو جاؤ، توفیق بھی مل جائے گی، رستے بھی کھل جائیں گے۔ اس نے پیار سے زنیشا کے گال کو تھپکتے ہوئے کہا، اپنا بہت خیال رکھنا، میں تمہیں بہت یاد کروں گی۔ شادی کے بعد ان 2 مہینوں میں جو وقت میں نے تمہارے ساتھ گزارا میری زندگی میں بہت اہم ہے۔ زنیشا نے فاطمہ کو گلے لگاتے ہوئے کہا۔ اس کے جذبات کی تپش اس کے الفاظ میں فاطمہ کو بخوبی محسوس ہوئی تھی۔ دونوں کافی دیر خاموشی سے ایک دوسرے کے گلے لگی، ایک دوسرے کا لمس محسوس کرتی رہیں۔ وہ پہلی مرتبہ جہاز کا سفر کر رہی تھی۔ پہلی بار وہ اپنی رب کی قدرت کا ایک نیا مشاہدہ کرے گی۔ یہ سوچ کر وہ بچوں کی طرح بہت ایکسائٹڈ ہو چکی تھی۔ بابا، مجھے ونڈو سائٹ پر بیٹھنا ہے۔ ریان صاحب اس کے معصومانہ مطالبے پر مسکرا دیے۔ انہیں وہ بچپن کی فاطمہ یاد آ گئی تھی، جو اپنے بھائیوں سے گاڑی میں بھی ونڈو سائٹ پر بیٹھنے کی ضد میں لڑا کرتی تھی۔ جی بیٹا، اگر ہمیں اس سائٹ پر سیٹ ملی تو میرا بیٹا ہی ونڈو سائٹ پر بیٹھے گا، بچپن کی طرح، انہوں نے نہایت محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ وہ تینوں ایئرپورٹ پر بیٹھے فلائٹ کے منتظر تھے۔ کاش میں جہاز کی ونڈو سے سر نکال کر آسمان کو قریب سے دیکھ سکتی، اسے چھو سکتی۔ فاطمہ کی بات سن کر ریان صاحب کا بے اختیار قہقہ نکلا۔
آپ میری بات پر ہنس رہے ہیں، اس نے جھوٹ موٹ کی ناراضگی والا چہرہ بناتے ہوئے کہا۔ نا میری جان، میں اپنے بیٹے پر کیسے ہنس سکتا ہوں؟ بس ان معصوم سی خواہشوں پر آپ کا بچپن یاد آ جاتا ہے۔ بچپن میں بھی آپ کے ایسے ہی مطالبے ہوا کرتے تھے۔ کیسے؟ وہ فوراً سیدھی ہو کر ریان صاحب کی طرف متوجہ ہوئی۔ ہم اکثر رات کو ٹیرس پر لیٹے ہوئے ہوتے تھے تو آپ مجھ سے ضد کرتی تھی کہ آپ کو آسمان پر چمکتا ہوا سب سے روشن تارا چاہیے۔ بعض اوقات تو آپ رونے لگتی اسی ضد میں کہ آپ کی ماما کے لیے آپ کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا۔ انہوں نے مسز ریان کی طرف مسکراتے ہوئے سوالیہ نظروں سے دیکھا، جو نہایت دلچسپی سے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ کیا واقعی ماما؟ فاطمہ نے حیرت سے مسز ریان کی طرف منہ کرتے ہوئے پوچھا۔ جی بالکل جناب، میں تو اکثر آپ کے بابا سے لڑتی تھی کہ کیوں لے کر جاتے اس لڑکی کو ٹیرس پر، بعد میں سنبھال بھی خود لیا کریں۔ انہوں نے ہنستے ہوئے کہا۔ اوہ، میں ایسی تھی؟ نہیں، آپ اب بھی ایسی ہی ہیں، بس اب فرق یہ ہے کہ جو تارا آپ کو آسمان پر چمکتا نظر آتا تھا، آج وہ ہمارے پہلو میں بیٹھا ہے۔ دوبارہ آسمان کا قرب تلاش کر رہا ہے۔ بہت گہری باتیں کرنے لگ گئے ہیں آپ، لگتا ہے میری صحبت کا اثر ہو گیا ہے۔ فاطمہ نے مسکراتے ہوئے ریان صاحب کو چھیڑا۔ وہ تینوں ابھی ہنس ہی رہے تھے کہ کینیڈا کی فلائٹ کی ٹائمنگ اور اناؤنسمنٹ ہونے لگی۔ تینوں جلدی سے اٹھ کر سامان سمیٹنے لگے۔ سورہ والضحیٰ، آیت 1۔ قسم ہے چاشت کے وقت کی۔ اس نے فوراً کھڑکی سے باہر جھانکا۔ جہاز پر طلوع ہوتا سورج نہایت خوبصورت منظر دے رہا تھا۔ ان کو سفر کرتے ہوئے 11 گھنٹے گزر چکے تھے، ابھی مزید 2 گھنٹے باقی تھے۔ اس وقت کی قسم کھانے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ اس نے جہاز کے پروں پر چمکتی سورج کی روشنی کو غور سے دیکھا۔ آیت 2، ترجمہ۔ قسم ہے رات کی جب چھا جائے۔ قاری نے اگلی آیت تلاوت کی۔ دن اور رات اس کائنات کی وہ اٹل حقیقتیں ہیں جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں بدل سکتا۔ انسان جتنی بھی ترقی کر لے، وہ سورج کی تپش، زمین کی گردش کو نہیں روک سکتا۔ اللہ ایسی اٹل حقیقتوں کی قسم کھا رہے ہیں جو صرف اور صرف ان کے اختیار میں ہیں، اور اللہ کا قسم کھانا کوئی معمولی بات نہیں۔ جب کسی چیز پر قسم کھائی جاتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ آگے آنے والی بات بہت زیادہ اہم ہے، ایک ایسی حقیقت ہے جسے کوئی نہیں بدل سکتا۔ سورہ والضحیٰ، آیت نمبر 3، ترجمہ۔ نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ وہ بیزار ہوا ہے۔ کانوں میں گونجتی خوبصورت آواز نے اس کی آنکھیں نم کر دی تھیں۔ ہاں، یہی تو وہ اٹل حقیقت ہے، یعنی تو یقینی بات ہے کہ سب آپ کو چھوڑ جائیں، ساری دنیا آپ کی باتیں، آپ کا دکھ سن سن کر بیزار ہو جائے، مگر وہ واحد ذات، وہ آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گی، وہ کبھی آپ سے بیزار نہیں ہوگی۔ یہ ایسی ہی حقیقت ہے، یہ بات ہے جسے سورج کا نکلنا، اس کا دل محبت سے بھر چکا۔ آیت 4، ترجمہ۔ یقیناً تیرے لیے انجام آغاز سے بہتر ہوگا۔ آنسوؤں کی شدت میں اضافہ ہو چکا تھا۔ وہ مکمل طور پر ونڈو کے ساتھ سر رکھ کر باہر دیکھنے لگی کہ کہیں کوئی اس کے بہتے آنسو نہ دیکھ لے۔ اللہ والے اپنے آنسو صرف اپنے رب کے سامنے ہی بہایا کرتے ہیں۔ کیسے اللہ؟ آنے والا وقت کیا اس وقت میں بہتر ہوگا؟ کیا میرا آپریشن کامیاب ہو جائے گا؟ اس نے ہر طرف نظر آتے وسیع نیلے آسمان کی طرف نگاہ دوڑاتے ہوئے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ آیت 5، ترجمہ۔ تجھے تیرا رب بہت جلد انعام دے گا اور تو راضی اور خوش ہو جائے گا۔ اس کے رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے، دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی۔ آنکھوں کی جلن میں اضافہ ہو گیا۔ اس نے فوراً نقاب کے اوپر سے ہی منہ پر ہاتھ رکھ دیا کہ کہیں اس کے آنسوؤں کی تیزی کوئی محسوس نہ کر لے۔ اللہ
آپ مجھے راضی کریں گے؟ اسے فوراً یہ شعر یاد آیا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اللہ، مجھے یقین ہے کہ آپ کی اس آیت پر میں آپ کو بن دیکھے ایمان لائی ہوں، اس آیت پر بھی ایسے ہی ایمان لاتی ہوں۔ آپ کی رضا کا حصول ہی میرے لیے حصول ہی میری رضا ہے۔ پیارے اللہ، میری زندگی کا مقصد ہی آپ کو راضی کرنا ہے، میں اس سے کم پر کیسے خوش ہو سکتی ہوں؟ نگاہیں باہر تیرتے بادلوں پر جمی ہوئی تھی جو کسی وسیع نیلے سمندر میں تیرتے ہوئے روئی کی طرح کا منظر دے رہے تھے۔ کتنی خوبصورت ہے رب کی کائنات، کتنے کم ہیں جو اس کو جانتے ہیں۔ آیت 6 ترجمہ۔ کیا اس نے تجھے یتیم پا کر جگہ نہیں دی؟ اسے ایسے لگا جیسے اس کے کیسے کا جواب دیا گیا ہو۔ ہاں، حقیقی یتیم نہ سہی، مگر تنہا تو انہی کی طرح ہو چکی تھی جب سب اسے اپنے چھوڑ چکے تھے۔ کوئی اس کا درد کا مداوا کرنے والا نہ تھا، کوئی اس کی تنہائیوں کی سسکیاں سننے والا نہ تھا، کوئی اس کے ٹوٹے دل کے ٹکڑے سمیٹنے والا نہ تھا۔ تب یہ رب ہی تو تھا جس نے اسے تھاما تھا، سنبھالا تھا، قرت جیسا ساتھی دیا تھا، پھر آہستہ آہستہ سب کے دل میں اس کی جگہ بنا دی تھی۔ بلا شبہ اس نے ایسا ہی کیا تھا۔ آیت 7 ترجمہ۔ اور تجھے راہ بھلا پا کر ہدایت نہیں دی۔ اگلی آیت پر تو اسے ایسے لگا جیسے کسی نے اس کا دل مٹی میں بھینچ لیا ہو۔ کیسے بھاگ سکتی تھی وہ اس کلام سے جس کو نازل کرنے والا سوچوں اور خیالات تک سے واقف، ان کا جواب دینے والا تھا۔ بے شک اللہ، بے شک آپ نہ راستہ دکھاتے تو میں دلدل میں ہی پھنسی رہتی، اگر میں اس گمراہی کی حالت میں مر جاتی تو یقیناً جہنمی ہوتی۔ آپ نے ہدایت دی اللہ، آپ نے ہی تو سبب بنائے۔ احساس تشکر کے آنسو اس کے نقاب کو گیلا کر رہے تھے۔ سورہ الضحیٰ آیت 8 ترجمہ۔ اور تجھے محتاج پا کر مالدار نہیں بنایا۔ ہاں، امیری صرف مال کی ہی تھوڑی ہوتی ہے، دل کی امیری، دل کا غنی، یہ بھی تو کوئی کم نعمت نہیں۔ میرے رب نے مجھے جذباتی طور پر بھی کسی کا محتاج نہیں کیا، الحمدللہ کثیرا۔ اس کے ذہن میں ایک لمحے کے لیے اس شخص کا سایہ لہرایا جس کی وجہ سے اس کی زندگی اس موڑ پر آ ٹھہری تھی۔ کبھی کبھی کچھ اذیتوں کا انجام بہت خوبصورت ہوتا ہے۔ انسان سے جدائی آپ کو رب سے جوڑ دیتی ہے۔ ایسی جدائیوں پر تو صدقے جانا چاہیے انسان کو۔ وہ نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ سورہ الضحیٰ آیت 9 ترجمہ۔ بس یتیم پر تو بھی سختی نہ کیا کر۔ آیت 10 ترجمہ۔ اور نہ سوال کرنے والے کو ڈانٹنا۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میں ایسے ہی کروں گی۔ مجھ سے بہتر کون جان سکتا ہے کہ رشتوں کے ہوتے ہوئے بھی دھتکار دیا جانا، محتاج کو نظر انداز کرنا کیسا اذیت ناک مرحلہ ہوتا ہے۔ سورہ الضحیٰ آیت 11 ترجمہ۔ اور اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرتے رہو۔ نعمت، آپ کی سب سے بڑی نعمت تو یہ ہے اللہ۔ اس نے گود میں پڑے قرآن کو محبت سے دیکھتے ہوئے چھوا۔ مجھے اسے ضرور لوگوں تک پہنچاؤں گی جو آپ نے مجھے دکھایا ہے، میں انشاءاللہ وہ لوگوں کو دکھاؤں گی۔ اس نے کانوں سے ہینڈ فری نکال کر قرآن کو سینے سے لگاتے ہوئے آسمان کی جانب دیکھا۔ ایک عزم تھا اس کی آنکھوں میں جو فضاؤں میں اڑتے ہوئے وہ اپنے رب سے کر چکی تھی کہ زمین پر اترنے کے بعد وہ زمین والوں کو آسمان والے سے جوڑنے کے لیے اپنی باقی زندگی لگا دے گی۔ بلا شبہ اس کی طرف دیکھی جا چکی تھی، اس کی طلب اس کے لیے توفیق کے دروازے کھلوانے لگی تھی۔ اس کے والدین اس کے ساتھ سیٹس پر سوئے ہوئے تھے جیسے وہ بالکل ہی بھول گئے ہوں کہ وہ کس مقصد کے لیے یہ سفر کر رہے ہیں۔ بھول تو وہ بھی چکی تھی۔ درد اب اس کی عادت بن چکا تھا جس کو وہ سر پر سوار نہیں کرتی تھی۔ جس کے درد کا مرہم اس کے رب کا قرب بن جائے، وہ کیسے اس درد کو مصیبت سمجھ سکتا ہے؟ یہ درد اس کے لیے بھی نعمت ثابت ہو رہا تھا۔ معاذ، تم کب شادی کرو گے بیٹا؟
میرا دل چاہتا ہے اینی کے ساتھ ہی تمہارا بھی نکاح ہو جائے، شہریار لوگ تو بہت جلدی کرنا چاہ رہے ہیں، والدہ نے ماس سے کہا جو اپنی ماں کی ٹانگیں دبا رہا تھا۔ جیسے آپ کو بہتر لگے امی۔ تو تم بتاؤ، کوئی لڑکی نظر میں ہے؟ امی، آپ بھیا سے پوچھ رہی ہیں جو لڑکیوں کی طرف دیکھتے ہی نظریں جھکا لیتے ہیں، قرۃ العین نے کہا جو ابھی کھانا لے کر آئی تھی۔ کبھی کبھی تو میرا دل چاہتا ہے کہ فاطمہ اتنی اچھی لڑکی ہے، باپردہ، دیندار، اس کو اپنی بیٹی بناتی، مگر ماس کو ایسے لگا جیسے اس کی ماں نے اس کی سوچیں پڑھ لی ہوں۔ وہ گھبرا کر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ امی، دل کے تو وہ میرے بھی بہت قریب ہے، بس اللہ اسے زندگی دے، قرۃ العین اداس ہوتے ہوئے کہا۔ کیا ہوا ہے اسے؟ ماس کو عجیب سا ڈر لگا۔ اسے کینسر ہو گیا ہے بھائی، اور کافی لیٹ پتہ چلا ہے۔ آج کل کینیڈا گئی ہوئی ہے علاج کے لیے۔ دعا کیجیے گا کہ اللہ اسے خیر و عافیت اور تندرستی کے ساتھ واپس لائے۔ آمین، ماس نے دکھ بھرے لہجے میں کہتے ہوئے سر جھکا لیا۔ وہ شدید درد سے بلک رہی تھی۔ آنسو تھے کہ گلے کا پھندا اسے سانس لینے نہیں دے رہے تھے۔ اس کا جی چاہا وہ چیخ چیخ کر اپنے درد کی فریاد کرے، کوئی تو ہو جو کچھ ایسا کر دے کہ وہ اس اذیت سے نجات پا لے۔ اللہ جی پلیز، میں برداشت نہیں کر سکتی، میں نہیں کر پاؤں گی یا اللہ۔ زبان سے بس اللہ اللہ کے الفاظ نکل رہے تھے، گویا یہ الفاظ، یہ نام ہی اس کی روح کا مرہم تھے۔ وہ پیٹ پر دونوں ہاتھ مضبوطی سے رکھے، گھٹنوں میں سر دیے بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ کمرے میں اس وقت کوئی نہیں تھا۔ درد کی شدت سے اسے لگ رہا تھا کہ اب بس اس کی جان نکل جائے گی۔ اس نے فوراً سر اٹھا کر کمرے کا جائزہ لیا، نگاہیں کھلی ہوئی کھڑکی پر جا کر ٹک گئی۔ کیا یہاں سے آئیں گے وہ فرشتے؟ اس نے خود سے پوچھا، یا ادھر سے؟ اس نے بند دروازے کو دیکھا۔ کیا انسان اتنا اکیلا ہے، اتنا بے بس؟ آنسو آنکھوں سے سیلاب کی مانند رواں ہو چکے تھے، ہونٹ کپکپا رہے تھے۔ آواز دیتی کیسے ماں کو؟ قبر کی تنہائی تو مجھے یہی محسوس ہونے لگی ہے اللہ۔ اس نے اتنے بڑے کمرے میں اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس کیا۔ کیسے فرشتے آئیں گے مجھے لینے؟ اللہ میں تیار نہیں ہوں، پلیز مجھے معاف کر دے۔ میں اچھی نہیں ہوں، میں بہت گنہگار ہوں، میں اعتراف کرتی ہوں، پلیز مجھ سے راضی ہو جائیے گا۔ اچھے فرشتے بھیجیے گا جو آپ کی رضا کی خوشخبری سنائے اللہ جی پلیز۔ اس کے الفاظ میں جسم کے درد کے ساتھ روح کی اذیت کی کپکپاہٹ واضح محسوس کی جا سکتی تھی۔ کون ہوتا جو اسے جواب دیتا؟ کون ہوتا جو اسے دلاسا دیتا؟ کون ہوتا جو اس کے درد کی دوا کرتا؟ یہاں آ کر وہ مزید تنہا ہو گئی تھی، مگر یہ تنہائی اسے مزید رب سے جوڑنے لگی تھی۔ جب کوئی سننے والا نہیں تھا، وہاں آسمانوں کے پار، اتنی دور، مگر پھر بھی شعرک سے زیادہ قریب، اسے ہر لمحہ سننے کے لیے وہ تیار تھا۔ صرف سنتا ہی نہیں، اسے جواب بھی دیتا تھا۔ میں کیسے اٹھاؤں قرآن؟ اس نے مڑ کر بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر دیکھا جہاں اس کا قرآن پڑا تھا۔ اس میں تو ہلنے کی بھی سخت باقی نہ تھی۔ اللہ پلیز، پلیز اللہ تعالیٰ، آپ میرے رب ہیں نا، آپ میرے خالق ہیں نا، آپ سے بڑھ کر کون میری اذیت جان سکتا ہے؟ پلیز اس درد کو ختم کر دیں، مجھے اس درد کا اتنا محتاج نہ کریں اللہ کہ آپ کا کلام بھی نہ اٹھا پاؤں، اسے سینے سے نہ لگا پاؤں، اس کے ذریعے آپ کی بات نہ سن پاؤں۔ اپنی بے بسی کی انتہا پر اس کی سسکیاں کمرے میں گونج رہی تھیں۔ مسز ریان فاطمہ کی حالت سے بے خبر، بینش کے ساتھ لون میں شام کی چائے پینے میں مصروف تھی، جبکہ اندر کمرے میں اس کی حالت اس وقت ایسے تنہا تڑپتے ہوئے بچے کی تھی جو پیاس سے بلک رہا ہو، ایڑیاں رگڑ رہا ہو، مگر اپنی ناتوانا جان کے سبب نہ کچھ کر سکے، نہ ہی کوئی اس کے لیے کچھ کر سکے۔ اس کی روح کی پیاس اس کے رب کا کلام تھا، اسے اس وقت شدید ضرورت تھی، مگر شاید اس بار تسلی قرآن سے نہیں کسی اور ذریعے سے ملنا تھی۔ وہ درویش سے انسان تھے، بہت ہی حسین، مگر اپنی حالت سے کافی بیمار لگ رہے تھے۔ اس نے نظریں گھما کر ارد گرد کا جائزہ لیا، کوئی بھی ان کے پاس نہ تھا جو ان کا خیال کرتا۔ اسے آس پاس کا ماحول بہت اجنبی سا لگ رہا تھا۔ یکایک ان کی حالت بگڑنے لگی۔
فاطمہ کا دل کیا وہ بھاگ کر ان کے پاس جائے، مگر یہ کیا، اس کے اپنے پاؤں زمین میں گڑ چکے تھے۔ وہ ہلنا چاہ رہی تھی، آگے بڑھنا چاہ رہی تھی، مگر وہ ہل تک نہ سکی۔ اس نے جھک کر اپنے پاؤں پر نگاہ ڈالی، مگر وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ میں کیوں نہیں ہل پا رہی؟ اس نے مکمل زور لگاتے ہوئے خود سے پوچھا۔ اللہ، اللہ! درویش کے منہ سے کڑھانے کی بجائے اللہ کا نام نکل رہا تھا۔ وہ بہت خوبصورت تھے، مگر بیماری نے انہیں نڈھال سا کر دیا تھا۔ فاطمہ کو ان کے لیے دل میں عجیب سی عقیدت محسوس ہوئی۔ یکالک اسے لگا کہ وہ کچھ کہہ رہے ہیں۔ اس نے غور سے سننے کی کوشش کی، مگر بیماری کی وجہ سے ان کی آواز بھی نڈھال ہو رہی تھی۔ اس نے مزید غور کیا کہ ان کی آواز بلند ہوتی جا رہی ہے۔ وہ کوئی آیت پڑھ رہے تھے؟ نہیں، شاید وہ گر گرا کر دعا مانگ رہے تھے؟ نہیں، یہ تو قرآن کی آیت لگ رہی ہے۔ اس نے خود سے الجھتے ہوئے کہا۔ آواز مزید بلند ہوتی جا رہی تھی، مگر اب آواز میں فریاد کا پہلو نمایاں ہو رہا تھا۔ آیت ترجمہ: مجھے یہ بیماری لگ گئی ہے، تو رحم کرنے والوں میں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ مجھے یہ بیماری لگ گئی ہے، تو رحم کرنے والوں میں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یہ کیسی دعا مانگ رہے ہیں؟ اسے اپنے کینسر کی وجہ سے ہونے والی تکلیف کی شدت کے مراحل یاد آئے۔ وہ تو اللہ سے بس یہی کہتی تھی، اس بیماری کو مجھ سے دور کر دے، مگر یہ اللہ کے نیک بندے بس اپنا حال بتا کر اللہ کو اس کی رحمت کا واسطہ دے رہے تھے۔ کیا مطلب؟ وہ الجھ گئی۔ اس کا دل چاہا ان سے پوچھے، مگر ان کا انداز فریاد اسے زبان کھولنے نہ دے رہا تھا۔ اس کا دل چاہا کہ بس انہیں دیکھتی رہے، انہیں سنتی رہے۔ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، یہ الفاظ اس کے کانوں میں بار بار گونج رہے تھے۔ یکایک اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے ارد گرد نظریں دوڑائیں۔ اوہ، تو یہ خواب تھا! اس نے گھڑی کی طرف دیکھا۔ اسے سوئے ہوئے 15 منٹ ہی ہوئے تھے۔ اسے اچھے سے یاد تھا، ابھی 15 منٹ پہلے وہ شدید درد سے کرا رہی تھی اور ابھی تک اسی انداز میں گھٹنے پکڑ کر بیٹھی ہوئی تھی اور گھٹنوں پر ہی سر رکھ کر بیٹھے بیٹھے سو گئی تھی۔ درد اب مکمل طور پر غائب ہو چکا تھا، جیسے کبھی ہوا ہی نہ ہو۔ اس کے کانوں میں یکایک وہ الفاظ گونجے، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ اس نے آنکھیں بند کر کے سب کچھ اپنے ذہن میں دہرانے کی کوشش کی۔ یہ کیسا خواب تھا؟ وہ کون تھے؟ صرف 15 منٹ کے اندر اندر کیا اللہ مجھے کچھ سکھانا چاہ رہے ہیں؟ کئی سوالوں نے اس کے ذہن کے گرد گھیرا ڈال دیا۔ اس نے پلٹ کر بازو دراز کر کے سائڈ ٹیبل پر پڑھا، اپنا قرآن اٹھایا۔ اسے یاد تھا کہ یہ الفاظ اس نے قرآن میں پڑھے ہیں، مگر کہاں، وہ یاد نہیں آ رہا تھا۔ اس نے درمیان سے ہی قرآن کھولا اور صفحات پلٹنے شروع کر دیے۔ جب وہ قرآن کورس کر رہی تھی تو اس کی عادت تھی کہ قرآن میں موجود ہر دعا پر ٹیگنگ کرتی تھی۔ اس کا اسے بہت فائدہ ہوتا۔ وہ جب چاہتی ٹیگ کے ذریعے صفحہ کھول کر وہ دعا مانگ لیتی۔ اس نے اب ٹیگ کو جانچنا شروع کیا، کہیں تو ہوگی یہ دعا، اس نے خود سے کہا۔ یکایک جز 17 پر آ کر اس کی انگلیاں تھم گئیں۔ سورۃ الانبیاء، آیت 83۔ اور ایوب علیہ السلام کو یاد کرو، جب انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ ایوب علیہ السلام کی دعا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس نے دوبارہ سے ان آیات کو دیکھا، گویا دل دھڑکنا بھول گیا ہو۔ تو کیا ان بزرگ کا خواب میں مجھے دکھایا جانا حضرت یعقوب علیہ السلام کی بیماری اور دعا کی طرف اشارہ تھا؟ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے جلدی سے مزید صفحات پلٹے، گویا وہ کنفرمیشن چاہ رہی ہو۔ اب کی بار سورۃ صاد کھلی تھی، وہ صفحات جہاں ایوب علیہ السلام کا واقعہ موجود تھا۔ سورہ صاد، آیت 44۔ سچ تو یہ ہے کہ ہم نے اسے بڑا صابر بندہ پایا، وہ بڑا نیک بندہ تھا اور بڑی ہی رغبت رکھنے والا۔ آیت کا آدھا حصہ ہائی لائٹ کیا ہوا تھا۔ اسے خواب میں ان بزرگ کا کڑھانا یاد آیا۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر چکی تھیں۔ قرآن پر نظر آنے والی آیات دھندلا چکی تھیں۔ کیا مقصد تھا ان بزرگ کا خواب میں دکھانے اور حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا سنانے؟ اور اب اس آیت کا
کہیں نہ کہیں وہ سمجھ رہی تھی، اعتراف کر رہی تھی اپنی بے صبری کا، اپنی ناشکری کا۔ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، یہ الفاظ مسلسل اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام جان گئے تھے کہ اللہ سے بڑھ کر رحم کرنے والا کوئی نہیں۔ یہ بیماری اللہ کی رحمت کی نشانی تھی اور اس سے اس کی رحمت کا سوال کر رہے تھے، یعنی جو ان کے حق میں بہتر ہے وہ فیصلہ کر دے۔ یعنی یہی تو اس رب کا رحم ہے کہ ہمیں اسی سے نوازتا ہے جس میں ہمارے لیے رحمت ہوتی ہے، بھلائی ہوتی ہے۔ ایوب علیہ السلام نے اپنا مشورہ تو نہیں دیا تھا کہ یہ بیماری ختم کر دے، وہ تو راضی بر رضا رہے، اپنا حال دل اپنے رب کو سنا سنا کر اس کے رحم کی فریاد کرتے رہے۔ اس کے رحم پر یقین ہی ان کے صبر کی وجہ تھا۔ اور میں اسے سونے سے پہلے اپنی بے صبری یاد آئی۔ آئی ایم سوری اللہ جی۔ آنسو چہرے سے پھسل کر قرآن کے صفحات بھگو رہے تھے۔ اس کے دل کا درد بڑھ رہا تھا۔ شرمندگی، شکر گزاری کے ملے جلے جذبات اس کا سانس لینا دشوار کر رہے تھے۔ اس نے لمبا سانس کھینچتے ہوئے مزید صفحات پلٹے۔ سورہ الاحقاف، آیت 35۔ ترجمہ: بس تم ایسا صبر کرو جیسا صبر علی ہمت رسولوں نے کیا۔ اس نے قرآن بند کر دیا۔ اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ قرآن اس نے ہاتھوں سے گود میں رکھ لیا۔ کینسر یہ کوئی معمولی بیماری نہ تھی، یہ ان بیماریوں میں سے تھی جنہیں سائلنٹ کلر ڈیزیزز کہا جاتا ہے۔ اللہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اس پر صبر کروں، بالکل شکوہ نہ کروں۔ وہ چہرے پر ہاتھ رکھ کر سسکیاں لے لے کر رو رہی تھی۔ اب تک وہ اس بیماری کو لے کر بہت الجھن کا شکار رہی تھی۔ اس کا انجام سوچ کر وہ بہت ڈر جایا کرتی تھی، مگر آج اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کے ذہن میں الجھے دھاگوں کو بہت نرمی سے سلجھا دیا گیا ہو، اسے سکھا دیا گیا ہو کہ کیسے صبر کرنا ہے، اپنے انجام کو اس کی رحمت کے حوالے کرنا ہے۔ اس کی رحمت جس کی وہ پل پل محتاج تھی۔ اتنے میں اس کے موبائل پر عصر کی اذان کو بطور ریمائنڈر گونجنے لگی۔ اس نے آنسو صاف کرتے ہوئے قرآن اٹھا کر سائڈ ٹیبل پر رکھا اور وضو کرنے کے لیے واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ انہیں کینیڈا آئے 1 ہفتہ ہو چکا تھا۔ ان کی رہائش ریحان چچا کے گھر پر تھی۔ وہ 10 سالوں سے یہاں اپنی فیملی کے ساتھ مقیم تھے۔ ریحان چچا کے 3 بیٹے علیان، عمیر اور عقیل، جبکہ 2 بیٹیاں زرش اور بینش تھیں۔ ان کے سارے بیٹے مختلف ممالک میں جاب کر رہے تھے، جبکہ زرش کی شادی ہو چکی تھی۔ صرف بینش، جس کی اسٹڈیز جاری تھی، اپنے والدین کے ساتھ وہیں رہتی تھی۔ وہ فاطمہ سے 1 سال چھوٹی تھی، اسی لیے اس سے کافی جلدی دوستی ہو گئی تھی۔ وہ کینیڈا کے ظاہریت اور مادہ پرستی کے اس ماحول سے بیزار ہو چکی تھی۔ اسے کبھی کوئی ایسا شخص نہیں ملا تھا جو اللہ سے محبت کرتا ہو، اس کی دنیا کی ظاہریت سے پرے اخلاص اور سادگی کا پرستار ہو۔ فاطمہ اس کی زندگی میں وہ پہلی بندی تھی۔ شاید اللہ ہی وہ ذات ہے جس کی محبت پر جمع ہونا ہر انسان کو اپنی طرف مائل کرتا ہے۔ وہ دونوں بیٹھ کر اکثر دین کا ہی ٹاپک ڈسکس کرتی رہتی تھیں۔ فاطمہ بھی اللہ کا بہت شکر ادا کرتی تھی کہ اللہ نے اسے ایسا کوئی ساتھی مہیا کر دیا تھا جس کے ساتھ وہ اپنی رب کی بات گھنٹوں تک کر سکتی تھی۔ فاطمہ بیٹا، کل انشاءاللہ ہم نے ہاسپٹل جانا ہے، ریحان صاحب نے فاطمہ کے ساتھ بڑی چیئر پر بیٹھتے ہوئے کہا، جو لان میں موجود پھولوں کو بڑے غور اور خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ بینش ابھی اس کو چھوڑ کر کچن میں اس کے لیے فریش جوس لینے گئی تھی۔ جی بابا، میں ریڈی ہوں انشاءاللہ، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ڈر تو نہیں رہا میرا بیٹا؟ ڈر کس سے؟ موت سے؟ اس کے چہرے پر انتہا کی بے بسی چھائی تھی۔ اللہ نہ کرے، میں نے کینیڈا کے سب سے بڑے ہاسپٹل میں بہترین ڈاکٹر سے اپنی بیٹی کا علاج کروانا ہے۔ انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جاؤ گے، انہوں نے فاطمہ کو سینے سے لگاتے ہوئے کہا۔ فاطمہ کی آنکھوں میں لمحے کے لیے نمی ظاہر ہوئی، مگر باپ کے سینے سے لگتے ہی اس نے اپنی آنکھیں موند لیں۔ میڈم، اس طرح تو میک اپ ٹھیک نہیں ہوگا، آپ تھوڑی سی شیپ بنوا لیں۔ نہیں نا، بس ایسے ہی ٹھیک ہے، مگر دیکھیے ایسے آپ کی لک اچھی نہیں آ رہی۔ دیکھیے سسٹر، میں ان کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گی۔ کیا میں اپنی خوشی کے موقع پر اللہ کو ناراض کر دوں؟
ایسی عورتوں پر تو لعنت کی گئی ہے جو بھووں کے بال اکھیڑیں یا اکھڑوائیں۔ آپ کو پتہ ہے اللہ کی لعنت کا کیا مطلب ہے؟ اس نے نرمی سے پوچھا، جس پر بیوٹیشن الجھے انداز میں سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اللہ کی لعنت سے مراد اللہ کی رحمت سے دوری ہے۔ میں تو اللہ کی رحمت کی پل پل کو محتاج ہوں۔ میں کیسے اس کی نافرمانی کر کے خود کو اس کی رحمت سے محروم کیے رکھوں؟ پلیز آپ انہیں بالکل ٹچ نہ کریں، قرۃ العین نے دو ٹوک لہجے میں کہا، جس پر بیوٹیشن چپ ہو کر رہ گئی۔ آج قرۃ العین کا نکاح تھا۔ لائٹ گرے اور ریڈ کنٹراسٹ کی میکسی میں تیار ہونے کے بعد وہ معصوم سی گڑیا لگ رہی تھی۔ 2 دن بعد سادگی سے رخصتی ہونی تھی۔ نائلہ کے کہنے پر وہ اس کے ساتھ نکاح کا میک اپ کروانے آئی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ حقیقی حقدار کے لیے اس موقع پر تو اسے سجنا سنورنا چاہیے۔ اسی لیے قرۃ العین بخوشی اس کے ساتھ پارلر آ گئی تھی۔ قرۃ، ایک دفعہ کروا لو، آج تک نہیں کروائے نا تم نے، آج کے بعد نہ کروانا، اللہ غفور الرحیم ہے، تم توبہ کر لینا۔ پیچھے بیٹھی نائلہ، جو کافی دیر سے ان کی باتیں سن رہی تھی، بولی، جی نائلہ، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، اللہ غفور الرحیم ہے، بہت زیادہ، مگر جان بوجھ کر گناہ کرنے والوں کے لیے نہیں۔ پلیز، میں یہ نہیں کر سکتی۔ اس نے مسکرانے کی کوشش کی۔ اچھا، آپ کی مرضی ہے۔ نائلہ نے کندھے اچکائے۔ اتنے میں مغرب کی اذانوں کی آواز سنائی دی۔ کیا مجھے نماز کے لیے جگہ مل سکتی ہے؟ قرۃ العین نے میک اپ روم میں نظریں دوڑاتے ہوئے کہا، جہاں جگہ جگہ ماڈلز اور ایکٹرز کی پوسٹر آویزاں تھے۔ جی۔ بیوٹیشن، جو اس کو بلش آن لگا رہی تھی، فوراً رک گئی۔ اذان ہو رہی ہے نا، نماز پڑھنی ہے پیاری، قرۃ العین نے مسکراتے ہوئے کہا، مگر آپ کا میک اپ؟ پریشانی کے آثار اس کے چہرے پر واضح تھے۔ نہیں الحمدللہ، میں گھر سے وضو کر کے آئی تھی، آپ بس مجھے جگہ بتا دیں۔ مگر آپ سجدہ کریں گی تو آپ کی بیس خراب ہو جائے گی، وہ جھنجھلا کر بولی۔ آپ اس کی فکر نہ کریں، انشاءاللہ نہیں ہوگی، میرے رب کا مجھ پر پہلا حق ہے۔ وہ دوبارہ مسکرا کر بولی۔ بیوٹیشن نے سوالیہ نظروں سے نائلہ کی طرف دیکھا۔ جواباً اس نے کندھے اچکا دیے۔ آئیے، میں آپ کو جگہ دکھاتی ہوں، جزاک اللہ خیر، قرۃ العین نے کہتے ہوئے اس کے پیچھے ہو لی۔ تم بہت پیاری لگ رہی ہو قرۃ، ماشاءاللہ تم پر بہت روپ آیا ہے۔ فاطمہ نے محبت بھری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ کاش تم یہاں ہوتی، میرے ساتھ میری خوشی میں شریک، تمہارے بغیر مجھے اپنی خوشی نامکمل سی لگ رہی ہے۔ قرۃ العین کی آنکھوں میں نمی سی اتر آئی۔ میں اب بھی تمہارے ساتھ ہوں، اس نے مسکرا کر جواب دیا۔ اچھا ویسے تم اب کدھر ہو؟ میں ادھر ہی ہوں، تم اسے چھوڑو، یہ بتاؤ کہ کیسی فیلنگز ہیں؟ اس نے بہت خوبصورتی سے بات ٹالتے ہوئے کہا۔ وہ کیا بتاتی کہ 1 گھنٹے میں اسے ٹرانسپلانٹیشن کے لیے شفٹ کر دیا جائے گا۔ وہ اپنی دوست کی خوشی، اپنا دکھ سنا کر مان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ہائے فاطمہ، بس نہ پوچھو، عجیب سی حالت ہو رہی ہے، خوشی بھی ہے مگر ڈر بھی لگ رہا ہے۔ قرۃ العین نے لمبا سانس لیتے ہوئے کہا، خوشی کی تو سمجھ آتی ہے، مگر ڈر کیوں؟ پتہ نہیں فاطمہ، وہ کیسے ہوں گے، مجھے دیکھ کر ان کا ری ایکشن کیا ہوگا؟ تمہیں پتہ ہے نا، آج وہ مجھے پہلی بار دیکھیں گے۔ آخری بات پر قرۃ العین شرمائی تھی، جس پر فاطمہ کا قہقہ نکلا تھا۔ ان کا ری ایکشن یہ ہوگا، فاطمہ نے منہ کھولتے ہوئے شاکڈ ہونے والے تاثرات دیتے ہوئے کہا، جس پر قرۃ العین بے اختیار ہنسی تھی۔ قرۃ العین اپنے نکاح سے آدھا گھنٹہ پہلے فاطمہ سے ویڈیو کال پر بات کر رہی تھی۔ باہر سب مہمان موجود تھے۔ قرۃ العین کی والدہ خوشی اور اداسی کی ملی جلی کیفیت میں سب سے مل رہی تھی، جبکہ معاذ مردوں کے پورشن میں تھا۔ عورتوں اور مردوں کا علیحدہ انتظام کیا گیا تھا، صرف قریبی رشتہ دار ہی آئے تھے۔ سب لوگ لڑکے والوں کی آمد کے منتظر تھے۔ نائلہ قرۃ العین کے تیار ہوتے ہی اسے اس کے گھر ڈراپ کر کے شہریار کی طرف چلی گئی تھی، اس لیے قرۃ العین نے موقع غنیمت جانتے ہوئے فاطمہ کو ویڈیو کال ملا دی تھی، جبکہ فاطمہ کی طرف ابھی دن کا وقت تھا۔ ادھر ریان صاحب مسز ریان کے ساتھ مل کر فاطمہ کا ضروری سامان پیک کر رہے تھے، کیونکہ اب اسے ہاسپٹل ایڈمٹ ہونا تھا۔ قرۃ العین سے بات کرتے ہوئے اس کی خوشی دیکھ کر وہ کچھ حد تک پرسکون ہو گئے تھے۔ اتنے میں بنش دروازے سے اندر داخل ہوتے ہوئے بولی،
تایا ابو باہر گاڑی آ گئی ہے۔ دونوں ماں باپ نے مڑ کر فاطمہ کی طرف دیکھا جو بنش کی بات سن کر مسکرائی تھی۔ اوکے کرت، اب مجھے جانا ہے، تم اپنا بہت خیال رکھنا، اللہ تمہیں ڈھیروں خوشیاں دے، شہریار بھائی کو اور تمہیں خیر پر جمع کرے، تم دونوں کو ایک دوسرے کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، تم ہمیشہ میری دعاؤں میں رہو گی، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ فاطمہ نے نظر بھر کر اسکرین پر کرت العین کے مسکراتے چہرے کو دیکھا۔ کرت کو کیا علم تھا کہ اس کی خوشی کے عین موقع پر اس کی دوست کو اسٹریچر پر شفٹ کیا جائے گا۔ وہ کیا جانتی تھی کہ دوبارہ کس حال میں اس سے بات کرے گی، کر بھی پائے گی یا نہیں۔ الوداع کہتے ہوئے فاطمہ نے موبائل بند کر کے سینے سے لگا کر گہرا سانس لیا، آنکھوں میں نمی اندر اتاری اور بھرپور مسکراہٹ سے اپنے ماما بابا کی طرف دیکھا جو اس کی طرف حسرت اور اداسی سے دیکھ رہے تھے۔ فاطمہ کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر دیا گیا تھا۔ اسے ایمرجنسی روم میں 4 سے 5 گھنٹے گزر چکے تھے۔ کچھ فائنل ٹیسٹ کروانے کے بعد ٹریٹمنٹ کا باقاعدہ آغاز ہونا تھا۔ نہیں معلوم تھا کہ ان ٹیسٹ کے بعد کب تک فاطمہ کو ایک صحت مند لیور کے لیے ویٹنگ لسٹ میں رہنا تھا۔ فاطمہ کا بلڈ گروپ فیملی میں کسی سے میچ نہیں کر رہا تھا، اس لیے ریان صاحب اور مسز ریان دونوں بہت پریشان گھبرائے ہوئے تھے۔ چچا ریحان، چچی انیلا اور ان دونوں کو بار بار تسلیاں دے رہے تھے۔ بنش نے کھلی جینس اور ٹاپ کے ساتھ سر پر حجاب لیا ہوا تھا۔ وہ پریشانی کے عالم میں انگلیاں چباتے اپنے خیالوں میں گم ادھر ادھر چکر لگا رہی تھی۔ ہیلو سر، ہم نے ٹیسٹ کر لیے ہیں، جلد ہی رپورٹس آ جائیں گی تو ہم آپ کو کچھ فائنل بتائیں گے، ڈاکٹر پیٹرک نے انگلش میں چچا ریحان سے بات کرتے ہوئے کہا۔ کیا ہم اپنی بیٹی سے مل سکتے ہیں؟ جی، کیوں نہیں، ڈاکٹر پیٹرک مسز ریان کے سوال کا مسکراتے ہوئے جواب دے کر آگے بڑھ گئے۔ اوہ الحمدللہ، فاطمہ نے اپنے والدین کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھتے ہی اپنا نقاب نیچے کیا۔ فاطمہ بیٹے، یہاں تو نقاب مت کرو۔ ریان صاحب کو اپنی بیٹی پر ترس آیا جو اتنی مشینوں کے درمیان بیڈ پر ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ بابا، نامحرم مرد ہیں بھائی، اس نے مسکرا کر ایسے کہا جیسے وہ ہاسپٹل کی بجائے ریسٹورنٹ میں آئی ہو۔ فاطمہ، تمہارے بابا ٹھیک کہہ رہے ہیں، دیکھو علاج کے لیے تو اپنا پردہ اتارنے کی اجازت ہوتی ہے، مگر ماما، جسم کا اتنا ہی حصہ کھولنا چاہیے جتنا علاج کے لیے دکھانا ضروری ہے۔ آنٹی، آپ ٹینشن نہ لیں، میں ڈاکٹر پیٹرک سے پہلے ہی بات کر چکی ہوں، یہ اچھے لوگ ہیں، پیشنٹ کی ہر خواہش کا احترام کرتے ہیں۔ الحمدللہ، اور ماما، سسٹر لیزا کی ڈیوٹی میرے روم میں ہے، الحمدللہ وہ بہت اچھی ہیں۔ فاطمہ کا زرد چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا، جیسے اسے پردہ کرنے کی آسانی کی شکل میں کوئی انعام ملا ہو۔ چلو، جیسے تمہاری مرضی۔ طبیعت کیسی ہے اب تمہاری؟ الحمدللہ علی کل حال، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا بتاتی کہ وہ مختلف ٹیسٹ لینے کے لیے کیسے کیسے سوئیاں اسے چبھوئی گئی۔ وہ تو انجیکشن سے اتنا ڈرا کرتی تھی، مگر آج وہ بس مسکرا کر ہی رہ گئی۔ اللہ آپ کو صحت و عافیت والی زندگی دے۔ چچی انیلا نے آگے بڑھ کر فاطمہ کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پیار سے کہا، جس پر سب نے آمین بولا۔ بہت بہت مبارک ہو میری پیاری سی اکلوتی بھابھی۔ نائلہ نے کرت العین کو کھڑا کرتے ہوئے زور سے گلے لگایا۔ خیر مبارک، وہ مسکراتے ہوئے شرمائی۔ اب تو شہریار کو اندر آنے دے بھائی، میرے بھائی صاحب بڑے عرصے سے اس دن کے لیے صبر کر کے بیٹھے ہیں، اس نے ہنستے ہوئے سب سے کہا۔ کرت العین کی امی جو بھی روک کر ہٹی تھی مسکراتے ہوئے سر ہلانے لگی، جبکہ ادھر کرت العین کا رنگ اڑ چکا تھا، دھڑکن ایسے تیز ہو گئی تھی جیسے دل ابھی اچھل کر باہر آ گرے گا۔ وہاں بیٹھے سب رشتے دار ہنسی مذاق میں مصروف تھے، اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ کرت العین کو کچھ ہونے لگا، وہ دھڑام سے پیچھے صوفے پر بیٹھ گئی۔ اف، کیا ہو گیا ہے مجھے؟ ہر لڑکی کا نکاح ہوتا ہے، میں کچھ زیادہ ہی اوور ری ایکٹ کر رہی ہوں، اس نے خود کو ڈانٹا۔ اتنے میں کسی مرد کے کمرے میں داخل ہو کر سلام کرنے کی آواز آئی۔ چونکہ نائلہ اس کے آگے کھڑی تھی اسی لیے وہ دیکھ نہیں پائی۔ وعلیکم السلام شہریار بیٹا، بہت بہت مبارک ہو۔ کرت العین کی امی نے شہریار کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے دعائیں دیں، جبکہ شہریار کا نام سن کر کرت العین کے پسینے چھوٹنے لگے تھے۔ اس نے جلدی سے اپنا
ٹیشو نکالا اور چہرے پر تھپکنے لگی۔ دل بس باہر آنے کو ہی تھا کہ نائلہ بول اٹھی، جی تو جناب، اب آپ نے اپنی زوجہ کا دیدار کرنا ہے۔ نائلہ فی الحال چھیڑنے کے موڈ میں تھی۔ شہریار نے اسے آنکھیں نکالتے ہوئے دیکھا، جیسے ابھی گلا دبا دے گا، جس پر سب زور سے ہنس پڑے۔ اوہ وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں دھمکیاں ابھی سے، نائلہ نے ہنستے ہوئے مزید چھیڑا۔ وہ شہریار اور قرۃ العین کے درمیان دیوار کی طرح حائل تھی۔ نائلہ بس کرو بیٹا، آج کے دن تو بھائی کو نہ ترساؤ، نائلہ کی امی نے پیچھے سے ہنستے ہوئے آواز دی، جس پر شہریار مسکرا کر ہی رہ گیا۔ جو آپ کا حکم، لے جناب اپنی زوجہ کا دیدار کر لیں۔ نائلہ لہراتے انداز سے ہاتھ کا اشارہ قرۃ العین کی جانب کرتے ہوئے پیچھے ہٹی۔ ایک لمحے کے لیے دونوں کی آنکھیں ملیں۔ قرۃ العین نے شرما کر نگاہیں فوراً جھکا لیں، جبکہ دوسری طرف معاملہ برعکس تھا۔ اسے سب محسوس ہو رہا تھا۔ اسی وقت اسے فاطمہ کی یاد آئی، جو اس نے منہ کھولتے ہوئے کہی تھی، اس کا ری ایکشن ایسے ہوگا، اور وہ واقعی ایسے ہی تھا۔ شہریار اسے دیکھ کر شاکڈ رہ گیا تھا۔ وہ واقعی بہت خوبصورت لگ رہی تھی، بہت پاکیزہ، نگاہیں جھکائے ہوئے، باحیا سی۔ اسے دیکھتے ابھی چند لمحے ہی گزرے تھے کہ نائلہ سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ ارے بس بھئی، سارا کا سارا آج ہی دیکھ لینا ہے، خیال کرو نظر لگ جائے گی، نائلہ نے شہریار کے چہرے کے سامنے چٹکی بجاتے ہوئے ہنس کر کہا۔ اس کی بات پر کمرے میں قہقہہ گونجا تھا۔ قرۃ العین شرماتے ہوئے بے اختیار مسکرا اٹھی۔ اسے دیکھ کر شہریار نے بھی مسکراتے ہوئے نگاہیں نیچے کر لیں۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے ریحان، آپ نے اس کا چہرہ دیکھا ہے؟ مجھے اسے دیکھ کر ہی خوف آنے لگا ہے، مسز ریحان روتے ہوئے ریحان صاحب سے کہہ رہی تھی، جو ہاسپٹل کے باہر لون میں پڑے بینچ پر بیٹھے تھے۔ ان کی نگاہیں زمین پر جمی ہوئی تھیں، چہرے پر پریشانی کے آثار واضح نظر آ رہے تھے۔ مسز ریحان کی بات سن کر انہوں نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب؟ کیا ہوا ہے اس کے چہرے کو؟ نہیں ہوا کچھ نہیں، مگر آپ نے دیکھا نہیں وہ شدید تکلیف کو کیسے برداشت کر رہی ہے؟ ہاں، اس کی مسکراہٹ بہت گہری ہوتی جا رہی ہے، اس کی خاموشی بھی گویا کچھ کہہ رہی ہوتی ہے۔ ہمیں کتنی دیر ہو گئی اپنی بیٹی کو سمجھنے میں۔ ان کی آنکھ سے آنسو بہہ نکلا، جس پر مسز ریحان بھی اپنے جذبات پر قابو نہ کر پائیں۔ ہم نے ساری زندگی اس رب کو نہیں پکارا ریحان، دیکھیے آج ہمیں اس نے کس موڑ پر لا کھڑا کیا ہے کہ ہم مجبور ہو گئے اسے پکارنے پر۔ بھیگی آنکھوں سے مسز ریحان نے کھلے آسمان کی طرف دیکھا۔ یہی تو ہماری بدقسمتی ہے، کیوں میں اس دن سیف کو نہیں روک پایا جب اس نے فاطمہ کو اتنی زور سے دھکا دیا۔ کاش مجھے عقل ہوتی، کاش فاطمہ بتا دیتی کہ اسے کہاں چوٹ لگی ہے، ہم اس کا بروقت علاج کروا دیتے۔ اب وہ سر پکڑ کر بیٹھے خود کو کوس رہے تھے۔ ریحان، آپ سے بڑی مجرم تو میں ہوں، میں نے کیا کیا نہیں کیا اس کے ساتھ۔ زبان گزرے حالات بیان کرنے سے قاصر تھی، مگر ندامت ہی ندامت تھی، آنسوؤں کی شکل میں رب کے سامنے التجائیں تھیں۔ 2 دن بعد رپورٹس بہت خراب آئی تھیں۔ فاطمہ کا کینسر دن بدن خطرناک حد تک پھیل رہا تھا۔ عنقریب پورا جگر اس کی لپیٹ میں آنے والا تھا۔ ڈاکٹر پیٹرک نے فوراً لیور ارینج کرنے کے لیے کہہ دیا تھا تاکہ جلد از جلد ٹرانسپلانٹیشن ہو سکے۔ وہ دونوں بے بس اور لاچار اپنی اکلوتی بیٹی کے لیے مال و دولت کی فراوانی کے باوجود دعا کے سوا کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ دعا کتنے ہی عرصے بعد وہ تڑپ گئے تھے اپنے رب کے حضور۔ انسان ایسا کیوں ہے؟ کیوں ٹھوکر لگنے پر ہی اپنے خالق کی طرف دوڑتا ہے؟ کیوں اسے اپنا رب صرف تب ہی یاد آتا ہے جب اس کے پاس اور کوئی رستہ، کوئی سہارا نہیں بچتا؟ کتنا خود غرض تھا یہ انسان، کتنا احسان فراموش! اللہ نے کتنا سچ فرمایا ہے، اور جب ہم انسان پر اپنا انعام کرتے ہیں تو وہ منہ پھیر لیتا ہے اور کنارہ کش ہو جاتا ہے، اور جب اسے مصیبت پڑتی ہے تو بڑی لمبی چوڑی دعائیں کرنے والا بن جاتا ہے۔ سورہ حم السجدہ آیت 51۔ کیسے کھول کھول کر بیان کیا تھا رب نے اپنے بندے کی نفسیات کو۔ انسان کو رب سے زیادہ جاننے والا بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کتنی محبت سے فرمایا ہے، کیا وہی نہ جانے جس
جس نے پیدا کیا اور وہ باریک بین اور باخبر ہے۔ سورہ الملک آیت 14۔ میری بہن، مجھے بہت عزیز ہے شہریار، اس کا بہت خیال رکھنا، انشاءاللہ تمہیں کبھی نا امید نہیں کرے گی۔ معاذ نے جذباتی انداز میں شہریار کو گلے لگاتے ہوئے کہا، بے فکر رہو میرے بھائی، اب یہ میری ذمہ داری ہے، انشاءاللہ میں بخوبی نبھاؤں گا۔ اس نے گاڑی میں بیٹھی اپنی زوجہ کو مسکرا کر دیکھا جو مکمل پردے میں بیٹھی تھی۔ الوداعی کلمات کے بعد وہ قرۃ العین کو لیے زندگی کے نئے سفر پر روانہ ہو گیا۔ نکاح کے 2 دن بعد بہت سادگی سے رخصتی ہو گئی تھی۔ کوئی فضول قسم کی رسم، مائیو، مہندی، بارات، میوزک، فوٹوگرافی وغیرہ کا سسٹم نہ تھا، اور یہ سب شہریار کی کوشش سے ہوا تھا۔ قرۃ العین کے لیے اس سے بڑھ کر خوشی کی کیا بات تھی کہ زندگی کے سب سے بڑے اور اہم دن میں بھی اللہ نے اسے ہر طرح کی نافرمانی سے نہ صرف بچا لیا تھا بلکہ سنت کے مطابق نکاح کا انتظام آسان کر دیا تھا۔ جب ازدواجی زندگی کی بنیاد میں اخلاص اور اللہ کی فرما برداری ہو تو اس پر بننے والی عمارت بھی پائیدار اور مضبوط ہو جاتی ہے۔ وہ دونوں اس پر بہت خوش تھے، جبکہ ادھر قرۃ العین کی امی معاذ کے گلے لگ کر رو رہی تھی۔ بہت نازک مرحلہ تھا یہ اپنے آنگن میں کھیلتی اکلوتی چڑیا کو اپنے ہاتھوں سے کسی دوسرے کے حوالے دینا کب آسان ہوا کرتا ہے۔ معاذ اپنے آنسوؤں پر قابو رکھ کر انہیں بہت تسلی دے رہا تھا۔ کیسی طبیعت ہے تمہاری اب؟ زنیشا نے مسکراتے ہوئے فاطمہ سے پوچھا۔ الحمدللہ، تم کیسی ہو اور حیدر بھائی؟ زنیشا فاطمہ کی حالت دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ وہ بالکل کمزور ہو گئی تھی، آنکھوں کے گرد ہلکے پڑ رہے تھے، رنگ پیلا ہو رہا تھا، مگر پھر بھی چہرے پر مسکراہٹ، آنکھوں میں چمک اس کے اندر جلتے امید کے چراغ کا پیغام دے رہی تھی۔ تم واقعی ٹھیک ہو نا؟ اس نے فاطمہ کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ زنیشا الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، وہ مسکرا گئی۔ وہ ہسپتال بیڈ پر تھی، زنیشا سے ویڈیو کال پر بات کر رہی تھی۔ اچھا، تمہیں ایک گڈ نیوز دینی ہے، انشاءاللہ تم وہ سن کر ہی ٹھیک ہو جاؤ گی۔ زنیشا نے ہنس کر کہا۔ کیا؟ بجھو تو جانے، وہ کھلکھلائی۔ تم نے پردہ شروع کر لیا ہے؟ پیاری لڑکی، وہ بھی انشاءاللہ جلد شروع کروں گی، مگر یہ کچھ اور ہے، اس نے آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ ٹرانسفر ہو گیا؟ فاطمہ نے سوچتے ہوئے کہا۔ نا، تم بتاؤ نا، بتاؤ۔ فاطمہ کا تجسس بڑھ رہا تھا کہ شاید کسی طرح وہ کچھ دیر کے لیے اپنا درد بھول جائے۔ وہ خود ڈاکٹر تھی، اس نے کینسر پیشنٹس کی تکلیف کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، وہ سب جانتی تھی۔ ہاں نا پلیز، اس نے منت کرتے ہوئے کہا۔ دیکھ لو، زنیشا ہنس کر بولی۔ تم کتنا تنگ کرتی ہو یار، اس نے اداس چہرہ بنایا۔ اچھا بتاتی ہوں، وہ تجسس بھری آنکھوں سے متوجہ ہوئی۔ تم پھپھو بننے والی ہو کیا؟ سچ؟ ہاں، وہ شرماتے ہوئے مسکرائی۔ الحمدللہ، بہت بہت مبارک ہو، اللہ اکبر کبیرہ، اتنی خوشی ہو رہی ہے مجھے۔ اس کا چہرہ یکدم چمک اٹھا تھا، جسے دیکھ کر زنیشا کو دل سے خوشی ہوئی۔ میرا دل کر رہا ہے زور سے حق کروں تمہیں۔ ہاں، اس کیمرے سے نکل کر لو، دونوں کھلکھلا کر ہنسی۔ اتنے میں ریان صاحب کمرے میں ہاتھ میں کیک لیے داخل ہوئے۔ آج سب کے چہرے خوشی سے کھلے کھلے تھے۔ فاطمہ یہ سب دیکھ کر بے اختیار دل ہی دل میں شکر ادا کرنے لگی۔ وہ رب کبھی مکمل طور پر آزمائش میں مبتلا نہیں کرتا، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی دروازہ کھلا رکھتا ہے جہاں سے رحمت ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں کی طرح آ کر دل کو پرسکون کرتی رہتی ہے۔ کوئی نہ کوئی آسانی تو ہر مشکل کے ساتھ موجود رہتی ہے۔ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا، سورہ الم نشرح آیت 6۔ ترجمہ: بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ وہ رب ہے نا، بہت محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے۔